السلام علیکم حضی طلبہ، آپ کیسے ہیں بیٹا؟ میں آپ کا زراعت کا ٹیچر محمد راز آپ سے مخاطب ہوں۔ بیٹا آج ہم فصلوں کی مشہور بیماریاں اور ان سے تحفظ سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ پڑھیں گے۔ فصلوں کے تحفظ کے ضمن میں دوسرا اہم قدم ان کو لگنے والی بیماریوں کی پہچان اور ان کا علاج ہے۔ نمبر 1، گندم کی فصل کی بیماریاں۔ کنگھی کی بیماری بے حد نقصان دہ ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ بیٹا یہ کنگھی کی جو بیماری ہے اس کی مزید آگے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، زرد کنگھی، اس کے داغ بیضوی قدرے لبوترے اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ پھٹتے ہیں تو ان سے زرد رنگ کا سفوف نکلتا ہے، پاؤڈر نکلتا ہے۔ یہ بعض اوقات پتوں کے علاوہ نالیوں اور سٹوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہلکا زرد رنگ موسم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چمکدار سیاہی میل ہو جاتا ہے۔ بیٹا یہ اس بیماری کی علامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ خاکی رنگ کی کنگھی، یہ صرف پتوں پر حملہ کرتی ہے۔ اس کے داغ باقاعدہ ترتیب کے تحت نہیں ہوتے بلکہ پتوں پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے۔ یہ داغ جبکہ ابھی تازہ ہوں گہرے نارنجی رنگ کے ہوتے ہیں، مگر جوں جوں پرانے ہوتے ہیں کہ رنگت زردی میل ہوتی ہے۔ یہ داغ عموماً پتے کے بیرونی جانب پیدا ہوتے ہیں۔ آگے بیٹا نمبر 3، سیاہ کنگھی، اس کے داغ لبوترے اور اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے پھٹنے سے بھورے رنگ کا سفوف نکلتا ہے، بھورے رنگ کا پاؤڈر نکلتا ہے۔ یہ سفوف موسم کے ساتھ ساتھ سیاہ میل ہو کر دوسرے پودوں تک بیماری منتقل کرتا ہے۔ پتوں اور سٹوں کے مقابلہ میں یہ پودوں کے تنوں کو نشانہ بناتی ہے۔ موسم گرم، مرطوب اور ہوا کا دباؤ سازگار ہو تو اثر پذیر اقسام کے کھیت سیاہ خاک ہو جاتے ہیں۔ اگر تباہی مکمل نہ بھی ہو تو بڑی مشکل سے 20-30% کی پیداوار ہاتھ آتی ہے۔ انسداد، بیٹا اس کی روک تھام۔ فصل کے بیج کی ترقی زیادہ اقسام جو بیماری کے خلاف قوت مزاحمت اور قوت مدافعت رکھتی ہو، بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت ہو، یہ کاشت کرے۔ آگے بیٹا کانگیاری، یہ فصلوں کی متعدی بیماریوں میں شمار ہوتی ہے، بہت سی بیماریوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سے پودوں کے سٹوں میں دانوں کی بجائے سیاہ رنگ کا سفوف پیدا ہو جاتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں اس بیماری سے 10% زیادہ فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری سال بہ سال منتقل ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ مرطوب آب و ہوا اس بیماری کے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انسداد، بیٹا اس کی روک تھام۔ کانگیاری روکنے کے لیے صرف تندرست فصل سے بیج حاصل کر کے بوئیں، نیز بیج بونے سے پہلے 4 گھنٹے تک تازہ اور صاف پانی میں اچھی طرح بھگو رکھیں۔ بیٹا ایک تو اس بیماری سے فصل کو بچانے کے لیے ہمیں تندرست بیج بونا چاہیے، اچھی کوالٹی کا بیج بونا چاہیے۔ پھر بیج بونے سے پہلے 4 گھنٹے تک تازہ اور صاف پانی میں اس کو بھگو دینا چاہیے۔ ہر گھنٹے کے بعد پہلا پانی نکال کر مزید تازہ پانی بھگو دیں، پانی بھر دیں یا اس میں پانی میں بھگو دیں۔ بعد ازاں بیج کو دھوپ میں خشک کر لیں۔ اس طرح کانگیاری کے تمام جرثومے تباہ ہو جائیں گے۔ بیج کو دوائی لگا کر کاشت کرنے سے بھی کانگیاری سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے۔ اکھیڑا،
कीड़ा का हमला पहले इस वक्त होता है जब पौधे नन्हे हों, छोटे हों। इसके हमले से बीज ज़मीन में ही सड़ जाता है या नन्हे पौधों की जड़ें गलने लगती हैं। बीमारी के धब्बे तने के निचले हिस्सा पर नमूदार होते हैं, ज़हर होते हैं। मुतासरा नन्हे पौधे आखिरकार मर जाते हैं, जिसकी वजह से फसल छिदरी हो जाती है। जो इन पौधों पर कीड़ा का हमला हो तो पत्ते सूख जाते हैं। शदीद हमले की सूरत में दाने नहीं बनते। अगर दाने बन भी जाएं तो सिकुड़े हुए, स्याही मैल और नोकदार होते हैं। इंसदाद। बेटा तंदुरुस्त बीज का इस्तेमाल किया जाए और बीमारी के नमूदार होते ही खेत को पानी दें। आगे बेटा नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल कीड़ा की बीमारी के हमले के नुकसानात को कम कर देता है। बेटा आपको पता है बेटा, एक देसी खादें होती हैं और दूसरी जो कीमियावी खादें होती हैं। ये हमें नाइट्रोजन वाली जो खादें हैं इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ममनी की वजह से पत्ते सिकुड़ कर बदनुमा हो जाते हैं। छोटे जर्दी मैल चिपचिपे हो जाते हैं। इनमें दानों की बजाय बादामी या स्याही मैल रंग की गोलियां सी नज़र आती हैं। इंसदाद। तंदुरुस्त फसल से हासिल करदा उम्दा किस्म का बीज काश्त करें। बीज को नमक मिले हुए पानी में डाल देने से ममनी के दाने हल्के होने की वजह से तैरने लग जाते हैं। बीज को छान कर ममनी के दानों को अलहदा कर दें। बेटा आज जो हमने पढ़ा है इसको अच्छी तरह याद करें और इसे अपनी कापियों पे तहरीर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।